آؤں گا مسجد کی برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ اللہ کا ولی بیٹھا تھا، اس کو بھی جوش آ گیا، اس نے کہا تو مسجد کی برخاست ہونے کے بعد لے کر آئے گا، میں لے کر آتا ہوں۔ لپک نگاہ میں تخت حاضر کر دیا۔ اب یہ اتنے جلدی تخت لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بات کہی؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا دیکھیے، یہ چاہے ہاشمی برقیہ کا مقولہ ہو یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقولہ ہو، اپنی بات کو فوراً ادھر لوٹا دیا۔ اب ادھر حضور غوث پاک کی باری ہے تو میں شیطان آتا ہے، اے عبد القادر عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑی عبادت کر لی اور آپ کو بڑا مقام مل گیا، اب آپ بیٹھے آرام کریں۔ کوئی آپ نے سوچا یہ فرمان تو حضور سے بھی نہیں ہوا، جن کے قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے، یہ فرمان تو ان سے بھی نہیں ہوا۔ اور مجھے یہ بات کہنا سمجھ کے شیطان ہے، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا تھا، ساری روشنی غائب، سارا نور ختم۔ جاتے جاتے کہنے لگا اے عبد القادر تجھے تیرا علم بچا گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ دیکھو، غور کرو، رب نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کتاب والا بولا تھا، جس کے بعد کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ بولا تھا۔ دیکھ ہوا کیا؟ ھذا من فضل ربی، یہ سب کچھ ہوا ہے، کتاب کا علم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور کتاب کا علم کیا سکھلا رہا ہے؟ وہی سکھلا رہا ہے کہ ھذا من فضل ربی۔ حضور غوث پاک کو جب وہ شیطان کہتا ہو گیا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، آپ نے فوراً فرمایا پھر دھوکہ دیتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ صوفی پر بھی کرم ہوتا ہے اور عالم پر بھی ہوتا ہے۔ اب جب دائن فاؤنڈیشن کا جب پچھلی مرتبہ جب میں گیا تھا، میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر ظاہر ہے ہر مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر شیعہ مسلک کے بھی تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس بارے میں، میں نے کہا نا یہ لکھو وہاں پر کہ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، علم والے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ ایسے کام کرتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ لکھو۔ لکھوایا ہم نے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس شیعہ سے کہا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ نظفی صاحب مہربانی فرمائی ہمارا ساتھ دیں، یہ تو علم جس کے بعد کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس کی یہ قوت ہے، تو جو باب العلم ہے ہم تو ان کی قوت کو کہیں زیادہ مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا فوراً لکھو۔ میں نے کہا لیکن جس زبان نے حضور کو، حضرت علی کو باب العلم بتایا نا، وہ یہ بھی فرماتے ہیں ان الشیطان یفر من ذل عمر، اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو عمر کے سائے تلے آ جاؤ۔ پیارے ساتھیوں، تو الحمدللہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم جو ہے وہ جس پر علم والے پر فضل ہو جائے اس کی بات اور ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اور کیجیے، علم والا جانتا ہے، اللہ جب مقام جعرانہ پر، غزوہ حنین کے موقع پر مقام جعرانہ پر میرے آقا جلوہ گر ہیں، اچانک ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتی آ جاتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، پھر ابو داؤد میں حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے حدیث۔ ایک بوڑھی عورت لکڑی ٹیکتی ہوئی آ رہی، چلتی ہوئی آ رہی، میرے آقا نے چادروں کے لیے بچھا دی ہے، سبحان اللہ۔ وہ آتی اسی چادر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام سے بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، حضور ان کو تحفے تحائف بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جاتی ہیں تحفے تحائف لے کر جا رہی ہیں، تو وہ جب جا رہی ہیں تو کس نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ میرا آقا نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، اور کون؟ پیارے ساتھ یہ ہے علم والے کی شان، اور میرے آقا سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں مخلوق میں۔ یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کو بڑا ایک علم والا ہے۔ علیم سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس۔ اب علم جتنا تقویٰ بڑھے گا علم بڑھتا چلا جائے گا، جتنے مرتبے بڑھیں گے علم بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ابو مظفر حسن بن نعیم ایک تاجر تھا، شیخ حماد
دباس کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگے میں دعا فرمائیے، میں جا رہا ہوں سفر پر، ملک شام کے اندر سفر کرنا ہے، میں نے دعا فرمائی، بغداد شریف کے اندر معاملہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی کامرانی کے ساتھ نفس سے واپس کرے۔ آپ نے فرمایا ان سافرتا فی هذه السنہ، اگر اس سال میں تو نے سفر کیا نا، قتلتا واخذ مالک، قتل کر دیا جائے گا اور تیرا مال جو ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں کیا کروں، تیاری بھی تھی، جانے کا دل بھی تھا، اور وہ یہ بات سن کے اور پریشان ہو گیا، میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ وہ باہر نکلا، سامنے حضور غوث پاک آ رہے تھے، حضور غوث پاک کی نوجوانی تھی اور ان کا بڑھاپا تھا۔ شیخ حماد دباس حضور غوث پاک کے، کوئی انہوں نے بڑی تربیت کی تھی بڑھاپے میں نا، حضور غوث پاک کو بٹھانا، حضور کو خیال کرنا، یہ سارے معاملات تھے۔ حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سافرتا تذهب سالما، اگر تو گیا نا تو صحیح سلامت واپس آئے گا، وترجع سالما غانما، بڑا نفع لے کر آئے گا، والضمان علی فی ذلک، میں ضامن ہوں، جا۔ وہ سافر چلا گیا تاجر، اب مظفر چلا گیا۔ اب وہ جب وہ گیا تو اس نے جنابی تجارت کی، اور تجارت کرنے کے بعد اس کو بڑا نفع ہوا، اس کو ہزاروں اشرفیوں اس کو نفع ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ آ کر ایک جگہ مہمان پذیر کے اندر آ کے وہ سویا، وہاں پر آ کے وہ لیٹا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے، میں جا رہا ہوں، ڈاکو آ گئے ہیں، انہوں نے قتل و غارت کا بازارہ گرم کر دیا ہے، اسے انہوں نے، وہ کہتا ہے مجھے بھی قتل کر دیا۔ اور جناب علی گھبرا کے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں صحیح سلامت تھا، دیکھا صحیح سلامت تھا۔ پھر یاد آیا، اوہو وہ اشرفیاں تو وہ تمہیں فلانی جگہ بھول آیا ہوں، نہانے گیا تھا حمام کے اندر، وہاں پر میں رکھی تھی، وہ تمہیں لے کر ہی نہیں آیا، وہ تو کوئی لے گیا ہوگا۔ وہ اٹھا دوڑا ادھر، اتفاق سے اشرفیاں مل گئی اس کو، وہاں پر لے کر آ گیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ بغداد شریف کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اب جو داخل ہو رہا ہے اس کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ شیخ حماد، انہوں نے دعا تو کی، جیسا بھی ہے معاملہ، بڑے ہیں بزرگ ہیں، پہلے ان کے پاس جاؤں یا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤں۔ یہ بات سوچ کر آگے بڑھا۔ ابھی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سوق سلطان میں شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا، پہلے ان کے پاس جا، بعد میں میرے پاس آنا، وہ غوث الثقلین ہے، انہوں نے تیرے قتل کیے جانے کو خواب میں بدل دیا، تیرے نقصان کو انہوں نے تیری بھول میں بدل دیا۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ رَجُلٌ محبوب، وہ محبوب شخص ہے، قد سأل اللہ تعالی عز و جل فیک 17 مرہ، تیرے متعلق انہوں نے 17 مرتبہ رب سے دعا کی، یا اللہ تو اس کو خیر سے واپس لے کر آنا، میری زمان ہے۔ اب دیکھ اللہ رب العالمین نے تجھ پر کتنا کرم کیا۔ اصل میں شیخ حماد نے جو دیکھا تھا وہ بھی صحیح تھا، حضور غوث پاک نے جو دیکھا وہ بھی صحیح تھا، لیکن ہر ایک کی پہنچ کی بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں، علمی مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ مسئلہ تقدیر پیش کرتا ہوں اسی چیز سے متعلق۔ مسئلہ تقدیر کیا ہے؟ پیارے ساتھیوں، میں اس کے دیگر گوشوں کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس پر میری بھی ایک کتاب موجود ہے اور ایک میرے شیخ نے اس پر تحریر فرمایا ہے، التبیان تفسیر کے اندر تقدیر کے ایک گوشے کو لے کر انہوں نے تحریر فرمایا، اور جو بات انہوں نے تحریر نہیں فرمائی تھی، جو وہاں سے متعلق تھی انہوں نے تحریر کر دی تھی،
جو تحریر نہیں کی تھی وہ میں نے تقدیر اور تدبیر سارے میں نے لکھ دی. یہ میں نے اس کے دونوں پہلوؤں کو میں نے سوچ سمجھ کی کہ اب یہ تقدیر کا معاملہ میرے شیخ سے اور میری طرف سے مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو بات کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے اس کی قسمیں ہیں، ان پر بیان کروں گا حضرت غوث اعظم کی اس کے مطابق. تقدیر کی قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق.